نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ، آپ بنا دیجئے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو رفع کرنے والا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 55۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا جس سے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا۔ آدم کو مٹی سے اور اس کی اولاد کو نطفے سے پیدا کیا جو زمین میں پیدا شدہ غذا سے تیار ہوتا ہے، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں اسی سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور موت دے کر اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ جیسے پودوں، پھلوں اور درختوں کی بیج زمین میں ڈالی جاتی ہے اور روز قیامت پھر دوبارہ تمہیں تمہاری قبروں سے زندہ کر کے نکالیں گے اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں چکائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا منہا خلقناکم، دوسری بار ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آیت نمبر 56۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہاں آیات سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں آیا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ نمبر 1 لاٹھی، نمبر 2 ید بیضا، یعنی لاٹھی جب زمین پہ ڈال دیتے تھے تو اژدھا بن جاتی تھی، اور ید بیضا جب وہ بغل میں ڈالتے تھے اور بغل سے نکالتے تھے وہ چمکدار ہو جاتا تھا۔ پھر قحط سالی، پھلوں میں کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک فرعون کو دعوت توحید، ربوبیت دیتے رہے، اور اس طویل مدت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بھیج کر اسے راہ دکھائی، لیکن وہ غرور اور تکبر میں سب کو جھٹلاتا رہا اور ایمان لانے سے انکار کرتا رہا۔ یعنی جب بھی کوئی آفت یا مصیبت جیسے قحط سالی آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے جاتے اور کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اگر یہ آفت اور مصیبت ٹل جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب یہ آفت اور مصیبت ٹل جاتی تو وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے اور دوبارہ کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کر لیتے اور اپنے وعدے کو بھول جایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 57۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ مصر والوں کو اپنے جادو کے زور سے اس رحم میں مبتلا کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہماری سلطنت اور ملک کے مصر پر قابض ہو جاؤ اور ہمیں یہاں سے نکال دو؟ تو سن لو کہ ہم تمہارے جادو کا توڑ اس سے زیادہ قوی جادو سے کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم نبی نہیں بلکہ جادوگر ہو۔ آیت نمبر 58۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخَلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک مقرر وقت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ ہو ایک کھلے میدان میں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سن لو، ہم تمہارے جادو کا توڑ اس سے زیادہ قوی جادو سے کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم نبی نہیں ہو، اس لیے تم خود ہی ہمارے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر دو جس کی ہم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے، اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ تجویز کرو جہاں کھڑے ہو کر سبھی لوگ مقابلہ دیکھ سکیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انداز کلام میں فرعون کی جانب سے اس بات کا اظہار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو دکھایا ہے اور ویسا ہی جادو دکھانے پر وہ پوری طرح قادر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر اس سے بہتر جادو دکھا دیں گے اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ آیت نمبر 59۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّینَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن، یعنی ان کے ہاں یہ کوئی تہوار تھا جس کے سلسلے میں وہ لوگ بڑی تعداد میں کسی میدان میں جمع ہو کر جشن مناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اسی تہوار کے اجتماع کو مقابلے کے لیے مخصوص کر لیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہ ضحیٰ کا وہی وقت ہے جب دھوپ ذرا اٹھ جائے، یعنی ذرا روشن ہو جائے دن، اس وقت لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے درمیان مقابلے کا وقت یوم الزینہ یعنی تہوار کا دن، عید کا دن رہا، اور لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے صبح کے وقت جمع ہو جائیں تاکہ دن کی پوری روشنی میں اسے دیکھ سکیں۔ آیت نمبر 60۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ طے ہو گیا تو فرعون نے اپنی پوری توجہ اس کے لیے تیاری کرنے پر مذکور کر دی۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے بعد فرعون نے اپنی مجلس برخاست کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی سازش کے تانے بانے درست کرنے شروع کر دیے، اور ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ جیتنے کے لیے پوری طرح تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنی پوری مملکت کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور یوں پوری تیاری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں اترا تاکہ ثابت کر سکے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ غلط ہے۔ آیت نمبر 61۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری تنبیہ کے طور پر انہیں خبردار کیا کہ دیکھو تم لوگ اللہ پر جھوٹ مت گھڑو،
میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر افطرا پردازی کی۔ جب جادوگر وقت مقررہ پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ان سے عذرائے خیر خواہی کہا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں افطرا پردازی نہ کرو، یعنی جھوٹ نہ گھڑو، اور اپنے جادو کے ذریعے محض خیالی چیز پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایک دردناک عذاب کے ذریعے اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور جان لو کہ یہ افطرا پرداز ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ آیت نمبر 62۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، پھر لگے چپکے چپکے مشورہ کرنے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست جادوگروں سے خطاب کیا تو وہ مرعوب ہو گئے، نبوت کا رعب بھی تھا، اور آپ نے جو دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرح صدر کی، تو اللہ کی خاص رحمت اور برکت آپ پر تھی۔ پھر آپ کی شخصیت کی خداداد وجاہت بھی تھی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں پہلے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر اپنی خاص محبت ڈال دی تھی، چنانچہ جادوگر یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، اور آپ کی تقریر سنتے ہی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے باہم سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ اور اس آیت کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے فرعون کے درباریوں میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے۔ آیت نمبر 63۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے، اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ بالآخر ان کی یہی رائے ہوئی کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، اپنے جادو کے ذریعے فرعون اور ہمیں سرزمین مصر سے نکال کر خود سلطنت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری جگہ اپنی قوم کو یہاں بسانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اچھے بھلے دین اور اخلاق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری تہذیب، تمدن اور شان و شوکت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 64۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، چنانچہ تم جمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل اور ذرائع، پھر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر، یعنی تم لوگ اپنے تمام مادی اور فنی جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے موسیٰ کے مقابلے میں صف بنا کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ یعنی جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں اور صف بنا کر آگے بڑھیں تاکہ دیکھنے والوں پر ہمارا رعب پڑے۔ صف بنا کے آگے بڑھیں یعنی منظم ہو کے چلیں، اور قومیں بھی جب منظم ہوتی ہیں تو دوسری قوموں پر ان کا رعب رہتا ہے، ورنہ بھیڑ کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج جو غالب ہوگا وہ فرعون اور فرعونیوں کی جانب سے خوب داد پائے گا۔ آیت نمبر 65۔
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو اور یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ جب جادوگروں میں اتفاق ہو گیا کہ مقابلہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ آیت نمبر 66۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کی دعوت دے دی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ان کو ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ یہاں حبال جمع ہے حبل یعنی رسی کی، اور عصی جمع ہے عصا کی، عصا لاٹھی، یعنی جادوگروں نے میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم پہلے اپنا جادو کرو، یعنی تم پہلے ڈالو۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ جب جادوگر اپنا کرتب دکھائیں گے اور ان کے خیالی سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نگل جائے گی تو معجزہ نبوی زیادہ واضح شکل میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے گا۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جادو کے اثر سے دوڑ رہی ہیں، یعنی جادوگروں نے میدان میں جب رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں تو ان کے جادو کے اثر سے دیکھنے والوں کو وہ سانپوں کی طرح بھاگتی دوڑتی نظر آنے لگیں۔ آیت نمبر 67۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بحیثیت انسان ان سانپوں سے ڈر گئے، یا اس بات سے ڈر گئے کہ جو معجزہ میرے پاس ہے اسی نوعیت کی چیز تو جادوگروں نے بھی دکھا دی ہے، کہیں لوگ جادوگروں کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی مانند سانپ بن کر لوگوں کے سامنے دوڑ رہی تھیں۔ آیت نمبر 68۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، بہرحال غلبہ آپ ہی کو نصیب ہوگا، اور معجزہ الہی کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ آیت نمبر 69۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، یعنی یہ جو کچھ میدان میں سانپوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں، محض نظر کا دھوکہ ہے، یعنی عام زبان میں اس کیفیت کو نظر بندی کہا جاتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ڈریے نہیں، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ پھر فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ لاٹھی ایک مہیب اور عظیم اژدہا بن کر جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگی،
اور تمام لوگ اور جادوگر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک سانپ بھی باقی نہ رہا اور جادو شکست کھا گیا، اللہ کا معجزہ غالب آ گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ جادوگروں کا کرتب تھا، اور جادوگر کوئی بھی چال چلے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ آیت نمبر 70۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ جب جادوگروں نے تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو جادوگری کے تمام علوم اور فنون سے واقفیت کی وجہ سے انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ تو حق ہے، وہ سچ ہے جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ سب کچھ اس اللہ کی قدرت سے ہوا جو کہتا ہے ہو جا، یعنی کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس سے تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ان کے بارے میں قول یہ ہے کہ وہ 70 جادوگر تھے، صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت شہداء بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد جادوگر تو سجدے میں گر پڑے، لیکن دوسری طرف نہ فرعون پر اس کا کچھ اثر ہوا، نہ ہی اس کے درباریوں سمیت دوسرے لوگوں پر۔ دراصل فرعون اور اس کے درباریوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہے، جس میں بڑے جادوگروں نے چھوٹے جادوگروں کو مات دے دی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر جو اپنے فن میں ماہر تھے اور اپنے کمال فن کی انتہا سے بھی آگاہ تھے، اور ان کو اس کی حدود یعنی لیمٹس کا بھی اندازہ تھا، تو چنانچہ جادوگروں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اژدہا کوئی جادو کے کرشمے کا کمال ہے۔ چنانچہ وہ بغیر کسی حیل و حجت کے سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ آیت نمبر 71۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ فرعون نے مخصوص شہنشاہانہ انداز میں جادوگروں کو ڈانٹ کر کہا کہ تمہاری یہ جرت، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، حالانکہ میری اجازت کے بغیر تو اس کے بارے میں تمہیں زبان بھی نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب فرعون کو ایک اور چال سوجھی، تو اس نے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے جو مقابلہ کیا ہے یہ تو محض دکھاوا تھا، موسیٰ دراصل تمہارا استاد ہے اور تم لوگوں نے اسی سے جادو سیکھ رکھا ہے، اور اندر سے تم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ شکست تم لوگوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، اور اس طرح تم لوگوں نے مل کر ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی ہے۔ چنانچہ اس نے گرجتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُعِ النَّخْلِ، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ ان جادوگروں نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ تو اپنی طاقت غرور میں اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی موسیٰ وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم سب نے مل کر سازش کر رکھی ہے تاکہ ہم سب کو یعنی اہل مصر کو ملک سے نکال دو۔ ان کی اس بات کو قرآن کریم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 123 میں یوں بیان کیا ہے، یہ یقیناً ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، پس تم عنقریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کا یہ بات کہنے کا مقصد یوں تھا کہ لوگوں کے دلوں میں معجزے کی صداقت کے بارے میں وہ شکوک و شبہات ڈال دے تاکہ وہ بھی جادوگروں کی طرح ایمان نہ لے آئیں، ورنہ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد نہیں تھے۔ فرعون نے ان نئے مسلمانوں یعنی جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجوروں کے درختوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے یا موسیٰ کے رب کا، جس کے ڈر سے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ آیت نمبر 72۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اب ہمارے رب کی طرف سے ہم پر حق واضح ہو گیا ہے اور حقیقت ہم پر ظاہر ہو چکی ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمارے لیے تمہاری مرضی اور منشا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، چنانچہ تم کر لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، اب تمہیں جو سزا دینا ہے دے دو، مگر ہم پر حق اور ایمان واضح ہو گیا ہے اور اب ہم اس حق اور ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انما تقضی هذه الحیاة الدنیا، تم تو صرف فیصلہ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا، یعنی تم تو ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، صرف ہماری اس دنیاوی زندگی ہی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہو، تو وہ یہ زندگی تو آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے۔ اگر تم کل کی بجائے آج ہی ہمیں ختم کر دو گے تو اس میں کوئی ہمارے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یعنی جادوگروں کا ایمان اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے بعد اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ اب وہ فرعون سے بھی نہیں ڈر رہے تھے اور نہ ہی انہیں اب فرعون کے انعام کی لالچ تھی۔ یعنی جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرنے لگتا ہے تو اس کے جو دل ہے وہ تمام خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑی سے بڑی تکلیف بھی خوشی خوشی جھیل لیتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت یا اللہ کی کوئی حکمت پنہاں ہے۔ فرعون کی کسی بھی دھمکی کا جادوگروں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سچ ہے کہ ایمان صادق کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت پاؤں نہیں جما سکتی۔ ایمان کے جذبے میں ہر مادی شے جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، اور جادوگروں نے کہا کہ ہمارے سامنے جن معجزات کا ظہور ہو چکا ہے ان پر اور اس ذات برحق یعنی اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو،
تمہارے فیصلے اور احکامات تو صرف اسی دنیا میں چلیں گے جو محض ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد تو اب صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں آیا ہے کہ فرعون نے ان مسلمانوں کو سولی دے دی تھی، لیکن قرآن کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثبوت نہیں ملتا کہ فرعون نے اپنے قول پر عمل کر دکھایا تھا یا انہیں سولی دے دی تھی۔ آیت نمبر 73۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ تمہارے مجبور کرنے پر ہم نے اپنے جادو کے بل پر اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کی ہمت کی۔ ہم اپنے رب سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ اور ان جادوگروں سے تو یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک بہت بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو آپ کی باروب شخصیت سے مروب ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 61 میں یہ کہا وَإِلَّكُمْ لَا تَفْتَرُوا، یعنی خبردار اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو، تو ان کی یہ باتیں سن کر جادوگروں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو ہی گیا تھا۔ اب جادوگروں کے اس بیان سے مزید بات واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینے اور آپ کی تقریر سن لینے کے بعد آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بالآخر فرعون کے مجبور کرنے پر وہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ آگے واللہ خیر وابقی، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جادوگر جو مسلمان ہو گئے تھے فرتے جوش پانی میں بلا خوف و قطر، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، اور موسیٰ اور ہارون کے مقابلہ کرنے کے لیے جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہوتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے اس کے عذاب کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 74۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی اس میں جیے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نمبر 74 سے لے کے 76 تک جادوگروں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس میں کافر و مومن کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پہلے کافر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں نہ اسے موت آئے گی کہ عذاب سے چھٹکارا پالے، نہ ایسی زندگی ہوگی جس میں اسے سکون میسر ہوگا، وہاں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی عذاب نار کی ایسی شدید تکلیف اٹھائے گا کہ ہر دم اس پر موت کی کیفیت طاری رہے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 75 and 76۔ آیت نمبر 75۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى۔ اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ایمان حقیقی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہوں گے،
تو ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ایمانی حقیقی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس بلند درجات ہوں گے۔ آیت نمبر 76، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا گناہوں سے۔ اور جو شخص اس دنیا میں ایمان اور امن صلح والی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کا ٹھکانہ وہ جنت عدن ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بدلہ اس کو ملے گا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کفر اور معاصی کی علائشوں سے پاک رکھا، یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں یہ آیت پڑھی تو فرمایا، جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں انہیں نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندہ رہیں گے۔ اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بلند مقامات والوں کو ان کے نیچے والے اس طرح دکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو آسمان میں دیکھتے ہو۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی میں سے ہوں گے، اور کیا ہی خوب مقام ہوگا دونوں کا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گے؟ فرمایا، سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، نبیوں کو سچا جانا۔ جنت نیک لوگوں کی ہمیشہ کی اقامت گاہیں ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ابدالآباد رہیں گے۔ جو لوگ اپنے نفس پاک رکھیں، گناہوں سے، خباثت سے، گندگی سے، شرک اور کفر سے دور رہیں، اللہ واحد کی عبادت کرتے رہیں، رسولوں کی اطاعت میں زندگی گزار دیں، ان کے لیے یہی قابل رش مقامات اور انعامات ہیں۔ رزقنا اللہ ایاہا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔